خیر ملک میں پہلی بار کرونا ویکسین لگوانے والوں کی تعداد 3 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں 9,34,717 لوگوں کو کرونا ویکسین لگائی گئی۔ اسی معاملے پر ہم مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت نوشین حامد نے۔ نوشین صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم جس فگر تک پہنچ گئے ہیں کیا دسمبر تک ویکسینیشن سے متعلق جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر لیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارا ٹارگٹ دسمبر 2021 کا تھا کہ ہم اپنی 7 کروڑ جو ہماری ایلیجیبل پاپولیشن ہے اس کو ویکسینیٹ کریں گے۔ تو ابھی آپ نے جس طرح دیکھا ہے کہ اب جو ہماری سپیڈ ہے کہ پچھلے 6 دنوں کے اندر 50 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے۔ پہلی جو ہمارے 1 کروڑ کا ہدف تھا وہ ہم نے 1 دن میں کیا۔ اگلا جو 100 کروڑ کا ہدف تھا وہ 1 کروڑ کا ہدف جو تھا وہ ہم نے 28 دن میں کیا، اور تیسرا کروڑ جو ہے وہ صرف 16 دن میں ہوا۔ تو اس سے اب ہم بالکل اس چیز کے لیے بہت پر امید ہیں کہ نہ صرف ہم اپنا ہدف جو ہم نے 7 کروڑ کا رکھا تھا وہ اب دسمبر سے پہلے کمپلیٹ کر لیں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایکسیڈ بھی، کیونکہ بہت اب ہم لوگوں کی ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بھی 2600 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 3000 موبائل یونٹس جو ہیں وہ اس وقت گلی گلی میں پھر رہے ہیں یونین کاؤنسل کے لیول پہ، اور لوگوں کو گھروں میں جا کر وہ ویکسینیٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں مزید تیزی آئے گی اور مزید بہتری آئے گی، تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ہدف اچیو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں ہدف اچیو کرنا بھی چاہیے کیونکہ کتنی خطرناک لہر ہے یہ چوتھی۔ نوشین صاحبہ اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گی؟ دیکھیں جی، یہ اس وقت جو پاکستان جس کو فیس کر رہا ہے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے آئی ہے، اور اس وقت جتنے بھی کیسز پاکستان میں موجود ہیں ان کے 70% سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں، اور یہ وہ والا ویریئنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور آگ کی طرح یہ پوری علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو اس لیے سچویشن تو اس وقت تشویشناک ہے، مگر ہم اس کو اگر عوام سے ذمہ داری کا ثبوت دے، اور جب تک ہم اپنی ویکسینیشن کے اس ہدف کے قریب نہیں پہنچ جاتے تب تک اگر SOPs پہ عمل درآمد کیا جائے، ماسک کا استعمال جو ہے اس کو مطلب لازمی کر دیں یہ لوگ، اور پبلک پلیسز پہ غیر ضروری جانے سے گریز کریں، اور اگر جانا بھی پڑتا ہے تو جو SOPs بتائے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جو پیک جو کہ بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں جی۔ اور اس وقت جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ 90% کیسز ہاسپٹلس میں اس وقت وہ ہیں جنہوں نے اب یا کرونا کے پازیٹیو کیسز ہوئے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہوئی، تو یہ بڑا ایک کلیئر ہمارے پاس انڈیکیشن ہے کہ ویکسینیشن بہت پروٹیکشن دے رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ویکسینیشن کے لیے جلد از جلد یہ لوگ رابطہ کریں اور اس کے علاوہ SOPs پہ عمل کریں، تو یہ خطرناک ویو جو ہے اس کو ہم قابو پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایبسلیوٹلی SOPs پہ عمل کریں، اس پہ ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے، لیکن ایک سوال ہے نوشین صاحبہ، وہ یہ ہے کہ کیا صرف کراچی میں ہی ڈیلٹا ویریئنٹ بہت زیادہ ہے یا پھر پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اس کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہے؟ نہیں جی، اس وقت پنجاب میں بھی 70% کیسز جو ہیں وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہی ہیں، یہ اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہے۔ یہ دنیا کے اس وقت 132 ممالک میں یہ ڈیلٹا ویریئنٹ موجود ہے، تو پاکستان میں بھی اس طرح سے یہ پورے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے طول و عرض میں ہر جگہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ اب پہنچ چکا ہوا ہے جی۔ اور نوشین صاحبہ کیونکہ ہمارا کام نہ صرف عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ کا کام نہ صرف عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے بلکہ ان تک صحیح انفارمیشن بھی پہنچانا ہے، اور جو ڈر ہے ان میں اس کو بھی کم کرنا ہے، تو سوشل میڈیا پہ ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ جی اس سے خدا نخواستہ ویکسین لگوانے سے کوئی اموات ہو رہی ہیں یا ایسی چیزیں، اس حوالے سے آپ عوام کو کیا بتائیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویکسین جو ہے یہ بالکل ایک سیف ویکسین ہے، اور پوری دنیا میں اس کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ استعمال کی جا رہی ہے۔ کوئی ملینز میں کوئی ایک آدھ کیس اگر کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ کا آتا ہے تو وہ بھی ابھی ہمارے پاس یہ پروف نہیں ہے کہ وہ اس ویکسین کی وجہ سے ہی وہ موت ہوئی تھی یا وہ کمپلیکیشن ہوئی تھی۔ بالکل ابھی تک آپ پاکستان میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایڈورس ایفیکٹس کا ڈیٹا موجود ہے اس میں ہمارے پاس کوئی ایسی سیریس کمپلیکیشن، 3 کروڑ سے زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہوئی ہے، اور جو ایڈورس ایفیکٹس کا ڈیٹا ہے اس کے اندر کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ کے جس میں موت واقعہ ہو جائے یا کوئی بہت سیریس ریئیکشن ہو، وہ پاکستان میں ابھی تک ہمارے پاس اس قسم کی کوئی ڈیٹا میں موجود نہیں ہے۔ تو میں سب کو یہی انکریج کروں گی کہ یہ بالکل ایک سیف ویکسین ہے،
اور اس کو لگوانے کا جو فائدہ ہے وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ضرور لگوائیں اور تسلی سے لگوائیں. حکومت پاکستان نے انشور کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی ویکسین آئے وہ سیف ہو اور وہ افیکٹو ہو, اور اس کے لیے ہم لوگوں نے, ہماری ایکسپرٹ کمیٹی جو ہے, ٹیکنیکل کمیٹی, اس نے ہر طرح سے انشور کیا ہے کہ یہ سیف ویکسینز پاکستان میں آئیں. ایبسلیوٹلی. اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ بھی جو غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, لوگوں کو وہ نہیں پھیلانی چاہیے کسی انفارمیشن کے بجائے. اچھا یہ بتائیے نوشین صاحبہ کہ انڈیجنس پاک ویک جو ہے وہ بھی اب مینوفیکچر ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گی, کتنی زیادہ ہم بنا پائیں گے دسمبر تک؟ جی, پاک ویک کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہے کہ یہ سنگل ڈوز ویکسین ہے. اسی لیے جو اس وقت ڈور ٹو ڈور ہماری کیمپین ہو رہی ہے, جو لوگوں کے گھروں تک جایا جا رہا ہے, وہ وہاں پر یہ سنگل ڈوز ویکسین ہی استعمال کی جا رہی ہے. یہ بھی بہت افیکٹو ویکسین ہے, اور NIH جو ہے اس کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ 30 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ پر منتھ بنا سکے. تو 20 لاکھ کا ٹارگٹ تو ہم نے ٹچ کر لیا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 30 لاکھ بھی ہو جائے گا, اور ایک مہینے میں 30 لاکھ ڈوزز انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنائیں گے, اور بن بھی رہی ہیں اور استعمال بھی ہو رہی ہیں. اوکے. اور پاک ویک سے اب سائنو ویک کا ذکر کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں اڑی ہوئی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جی 6 مہینے بعد اس میں پھر بوسٹر لگانے کی ضرورت پڑے گی, تو اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں جی, یہ ویکسین چونکہ پہلی دفعہ دنیا میں استعمال ہو رہی ہے, اس کی امیونٹی کتنی دیر لاسٹ کرتی ہے یہ ابھی اس کے اوپر ٹرائلز ہو رہے ہیں, اس کا ابھی بہت کلیئرٹی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ یہ پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتی ہے, ہر بندے کی اپنی ایک امیونٹی ہوتی ہے. کسی میں ہو سکتا ہے کہ یہ 1 سال تک افیکٹو ہو, کسی میں بی یہ 2 سال تک افیکٹو ہو. تو اس کے اوپر ابھی ریسرچز چل رہی ہیں. پر جس طرح سے انفلوئنزا وائرس جو ہے وہ بھی اسی کووڈ کا جو وائرس ہے, کرونا وائرس, اسی کی فیملی کا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفلوئنزا وائرس کی ویکسین ہر سال لگوانی پڑتی ہے, لوگ لگواتے ہیں ہر سال جب سیزن آتا ہے فلو کا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی کچھ ہمیں بوسٹر ڈوز کی ضرورت پڑے, پر ابھی تک ہمارے پاس کوئی واضح ڈیٹا نہیں آیا جس میں ہمارے پاس کلیئرٹی ہو, اور کوئی ڈائریکشنز جو WHO کی طرف سے یا کچھ کے بوسٹر ڈوز کی فوری طور پہ ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں ابھی جن کو لگ رہی ہے وہ 1 آدھ سال کے لیے بالکل محفوظ ہیں, مگر یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اوکے. اچھا, ایک سوال ایک اور ہے پاک ویک سے متعلق, اور وہ یہ ہے کہ WHO نے ابھی تک اس کو پروف نہیں کیا ہے. تو جنہوں نے پاک ویک لگوا لی ہے اور وہ فوراً جانا چاہتے ہیں, ٹریول کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں, یہ انڈر پروسیس ہے. WHO ان ویکسینز کے اپروول کے پروسیس میں ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جو لوگ باہر جانا چاہتے تھے ان کے لیے تو گورنمنٹ نے بہت پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ ان کے پاس اگر ان کا پاسپورٹ ہے یا ورک پرمٹ ہے یا اسٹوڈنٹ ویزا ہے, تو اور مطلب ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, تو ان کے لیے کافی عرصے سے اب فائزر بھی اویلیبل تھی, ماڈرنا بھی اویلیبل تھی, اور لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اور ان لوگوں کو جنہوں نے اوورسیز جانا تھا وہ ویکسین ان کے لیے کافی عرصے سے اب اویلیبل تھی, اور انہوں نے لگوائی بھی ہے. جی اچھا, کوئی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے کہ یہ کب تک ہو پائے گا؟ انڈر پروسیس ہے جی. میں امید کرتی ہوں کہ جلد از جلد ہو جائے گا, کہ جتنی بھی ویکسین اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں ان کو گلوبلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. یہ ایک پروسیس ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید ہے کہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. پاکستان گورنمنٹ خود بھی رابطے میں ہے, ہمارا فورن آفس بھی مختلف ممالک کے فورن آفیسز سے رابطے میں ہے کہ پاکستان میں استعمال ہونے والی ویکسینز جو ہیں وہ ہر جگہ ایکسیپٹ ہو جائیں گی. اچھا, ایک چیز جو کہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, اور وہ یہ کہ ہم نے کراچی میں سچویشن دیکھی, لوگ دھڑا دھڑ ویکسینیشن سینٹر پہنچے, ایکسپو سینٹر پہنچے, جس کے بعد سچویشن ایسی بن گئی کہ جو گھر میں تھے بھی اور جنہوں نے نہیں لگائی تھی, جنہیں کرونا نہیں بھی ہوا, شاید خدا نہ خواستہ اس بھیڑ میں کھڑے رہ کے ان کے شاید ہو گیا ہو. تو آگے چل کے کیا حکومت کوئی جس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, کیا ہم سمارٹ ویکسینیشن کی کسی اسکیم پہ عمل کر سکتے ہیں, یعنی کہ جمگھٹا نہ ہو, مجمع نہ لگے, اور لوگوں کو شاید ان کے علاقوں میں جا کے, جو کہ حکومت کر بھی رہی, لیکن کیا اس کو ایک لارج اسکیل پہ کیا جا سکتا ہے سو دیٹ کہیں پہ مجمع نہ لگے؟ بالکل جی, میں سمجھتی ہوں یہ مینیج ہو سکتا ہے. اس میں ایک تو سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے جو سٹیپ لیا ہے وہ یہ کہ 24 آورز کے لیے ان کو کھول دیا, ٹائمنگز بڑھا دی ہیں, تو اس سے بھی ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. اور ویسے تو پورے ملک میں اس وقت جس طرح کل آپ نے خود ابھی بتایا تقریباً 10 لاکھ کے قریب لگی ہیں,
تو کہیں پر بھی اس طرح کے مس مینجمنٹ نہیں دیکھی گئی جس طرح سے کل 2 دن سے ہم ایکسپو سینٹر میں دیکھ رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں مینج ہو سکتی ہیں. سندھ گورنمنٹ کوئی پرویل ٹوکن سسٹم ہو سکتا ہے, ٹائمنگز ہو سکتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں ٹولز. اس کے علاوہ جس طرح سے پنجاب میں اور اسلام آباد میں ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن کمپین شروع ہوئی ہے, اگر لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر یہ موبائل یونٹس جا کے لگانا شروع کر دیں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی ان بڑے سینٹرز کے اوپر پریشر کم ہوگا. جیسے پولیو ویکسینیشن ہوتی ہے. جی بالکل اسی طرز کے اوپر پنجاب میں اور اسلام آباد میں ہو رہی ہے. اوکے, بہت شکریہ نوشین احمد صاحب.